اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اے حبیب، بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفتح یہ سورت مدنی ہے اور یہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان اس کا نزول ہوا تھا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح یہ جو اس سورت کا نام ہے، ویسے یہ فتح عملی طور پر اور ظاہری طور پر ہمیں جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت حاصل ہوئی تھی۔ حضرت براء کہتے ہیں کہ اگر سوچا جائے تو صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ ہمیں فتح مل چکی تھی، کیونکہ صلح حدیبیہ کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دن اللہ نے دکھایا کہ مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا۔ جیسے مثال دے رہا ہوں، اب پاکستان 1947 میں بنا، لیکن مورخین کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی پاکستان کی بنیاد اس دن رکھی گئی تھی جب ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں آئی تھی، کیونکہ مسلمانوں کے اندر جب تحریک پیدا ہوئی اور یہ احساس پیدا ہوا تو اس چیز کی بنیاد ادھر رکھ دی گئی۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے بلا تشبیہ۔ صلح حدیبیہ پر جو مسلمانوں نے بظاہر کافروں کی ساری شرطیں مان کر نرمی کا مظاہرہ کیا تھا، وہ نرمی دراصل بڑی گہری حکمت عملی تھی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی بڑی فتح عطا فرمائی کہ وہی مکہ جس کو چھوڑتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے دکھ کا اظہار کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حوالے دوبارہ کر دیا۔ حضرت براء بن عازب کا یہ بیان بخاری میں ہے 4150 4150۔ اب پہلی آیت شروع ہوتی ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرمائی۔ جب یہ صورت اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لقد انزلت علی اللیلۃ سورۃ، آج رات مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، لہی احب الی مما طلعت علیہ الشمس، وہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ پیاری ہے جس پر سورج طلوع ہوا ہو۔ ثم قرأ، پھر آپ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا پڑھی۔ بخاری 4833 4833۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا قال الحدیبیہ، اس کا تعلق حدیبیہ کے ساتھ ہے۔ بخاری 4834۔ اس میں آپ کو بظاہر تکلف محسوس ہو رہا ہوگا کہ اس بات کو واضح کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ واضح یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ فتح جو ہے اس کا تعلق حدیبیہ سے ہے۔ فتح مکہ سے انڈائریکٹلی اور الٹیمیٹلی اس کا تعلق بنتا ہے، بیسک اور انیشیل تعلق اس کا صلح حدیبیہ سے ہے۔ آگے چلیے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ اللہ آپ کے لیے معاف فرما دے آپ کے اگلے اور پچھلے بظاہر خلاف اولا سب کام جو آپ کے کمال قرب کی وجہ سے محض صورتاً ذم ہیں، حقیقتاً حسنات الابرار سے افضل ہیں، اور اپنی نعمت آپ پر پوری کر دے اور آپ کو سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھے۔ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ آج ہم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو مسلمانوں کو کافروں کی کڑی شرطیں مان لینے کا حکم دیا ہے اور انہوں نے ان کی ساری شرطیں مان لی ہیں، تو اس میں مسلمانوں کا نقصان نہیں ہوگا۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اس صلح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی پچھلی کسریں نکال دے گا اور سارے نقصانات پورے کرا دے گا۔ اس کا نتیجہ دیکھ لیجئے، اور اپنی نعمت اللہ تعالیٰ آپ پر پوری کر دے گا اور آپ کو صراط مستقیم جس پر آپ گمزن ہیں اس منزل کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق دے گا۔ حدیث میں آتا ہے عن المغیرہ قال قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو قیام کیا، حتیٰ تورمت قدماہ، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک سوج گئے۔ فقیل لہ، آپ کو عرض کیا گیا غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یا رسول اللہ آپ کے بارے میں تو صورت فتح کے اندر آیت نمبر 2 میں اس قسم کے الفاظ موجود ہیں
تو آپ کو اتنی زیادہ عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قال افلا اکون عبدا شکورا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس نے اتنا انعام کیا ہے اس کا شکر گزاری نہ کروں؟ بخاری 4836 4836۔ یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس کی تفصیل ایک حدیث میں موجود ہے جو بڑے بڑے 4 صفوں پر پھیلی ہوئی، بڑے بڑے 4 صفحے۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ لمبی حدیث میں چند نکات آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو مکہ والوں سے آپ کی گفتگو شروع ہوئی۔ وہ مکہ شریف میں اندر داخل نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہو کر عمرہ فرمانا چاہتے تھے۔ مکہ والوں نے اپنے کئی بندے باری باری بھیجے کہ ان سے جا کے بات کریں، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو متعدد بندے آئے، ہر بندے کے مزاج اور خاندانی ریت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ڈیل کیا۔ اور عروہ بن مسعود جب آیا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بھی کی اور کچھ جرت کا مظاہرہ بھی کرنے کی کوشش کی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو آڑے ہاتھوں بڑے سخت لفظوں سے بھی اور ہاتھ سے بھی اس کو روکا، اور بات کے دوران وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگاتا تھا۔ یہ عربوں کا ایک طریقہ ہوتا تھا۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ حضور کے سر پہ کھڑے تھے، وہ جب بھی ہاتھ لگاتا داڑھی شریف کو اس کے ہاتھ پہ زور سے مارتے، ہاتھ پیچھے کر۔ وہ جب واپس گیا، عمر رسیدہ آدمی تھا، تجربہ کار تھا، کول مائنڈڈ تھا، اس نے جا کے بتایا یار باقی تو ہمارا ان سے اختلاف چل رہا ہے، جن کا اختلاف ہوتا ہے وہ تلخ کلامی کرتے رہتے ہیں، لیکن میں ایک بات نوٹ کر کے آیا ہوں۔ کہنے لگا میں بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، قیصر اور کسریٰ اور نجاشی تینوں کا نام لیا۔ واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، اللہ کی قسم میں نے کسی بادشاہ کے ساتھیوں کو اس بادشاہ کا اتنا ادب کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا محمد کے صحابی محمد کا ادب کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم اگر وہ تھوک بھی پھینکتے ہیں، اس نے تو بلغم کا لفظ بولا تو کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں گرتا ہے۔ لعاب دہن زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ فضلک بہا وجہہ وجلدہ، اور وہ لعاب دہن کو اپنے منہ پہ مل لیتے ہیں اور اپنی چمڑی پہ مل لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، جب وہ انہیں کوئی حکم دیتے ہیں تو سارے کے سارے بھاگ پڑتے ہیں۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کے چھینٹے زمین پر نہیں گرنے دیتے، تبرک حاصل کرنے کے لیے سارے دوڑ پڑتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو یہ چپ ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے کو آنکھ بھر کے دیکھتے بھی نہیں ادب کی وجہ سے۔ انہوں نے تمہیں صلح کا پیغام بھیجا ہے، ان کی بات مان لینا میرا مشورہ ہے۔ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا، وہ آیا، 3 آدمی آئے باری باری۔ آخری آدمی سہیل بن عمر تھا، اس سے لمبی گفتگو ہوئی، ایک صلح نامہ لکھا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ لکھایا حضور نے تو سہیل فوراً بولا، کہنے لگا یہ ہم رحمان کو نہیں مانتے، بسمک اللہم لکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح لکھوا دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا کہ لکھو یہ معاہدہ ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ اور سہیل کے درمیان۔ تو سہیل نے کہا آپ محمد بن عبداللہ ہیں، اگر آپ کو ہم رسول اللہ مانتے تو جھگڑا ہی کیا تھا، یہ لفظ میں نہیں لکھنے دوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ انی لرسول اللہ، میں ان کا ضبطمونی، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، خاتم نہ مانو تب بھی، لیکن فرمایا لکھو محمد بن عبداللہ۔ یہ کاتب لکھنے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ بھی لکھایا گیا کہ اس سال آپ واپس جاؤ گے اور اگلے سال آپ آ سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، لکھ دو۔ اب بسم اللہ پر اعتراض، محمد الرسول اللہ کے الفاظ میں سے رسول اللہ پر ان کو اعتراض، اور اس سال عمرہ کرنے پہ اعتراض، اور اگلے سال عمرے کے لیے آپ آ سکو گے۔ اگلی شرط یہ تھی
کہ اگر مکہ والوں کا کوئی بندہ مدینہ چلا گیا تو آپ لوگوں نے وہ بندہ واپس کرنا ہوگا. آپ نے مان لیا. اگر آپ کا کوئی بندہ ہمارے پاس آ گیا ہم واپس نہیں کریں گے. آپ نے مان لیا. اب سوچئے کتنی مشکل باتیں تھیں. اسی موقع پر تمام صحابہ کرام بہت بے قرار ہوئے، اور اسی دوران جو بندہ صلح نامہ لکھوانے آیا ہوا تھا سہیل، اس کا سگا بیٹا ابو جندل وہ مسلمان ہو چکا تھا. سہیل نے اس کو گھر میں باندھا ہوا تھا بیڑیاں ڈال کر. وہ کہیں گھر سے چھڑا کر اپنے آپ کو کھول کے بیڑیوں سمیت ادھر پہنچ گئے، اور وہ دونوں ٹانگیں سخت بیڑیوں کی وجہ سے کھول کے حجل کرتے ہوئے کبھی ایک پیر رکھنا، کبھی دوسرا رکھنا، پھر ایک رکھنا، پھر دوسرا رکھنا، اور اٹھا کے رکھنا تاکہ بیڑی پٹخے نہیں. بڑی مشکل سے چلتے ہوئے حدیبیہ کے میدان میں پہنچ گئے، اور اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اپنے والد کے سامنے دھڑام سے گرا دیا، اپنے آپ کو پھینک دیا. دردناک منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سہیل سے کہنے لگی کہ سہیل، اس نوجوان کی حالت زار دیکھ رہے ہو، اس کو میرے حوالے کر دو. اس نے کہا ابھی بات ہو چکی ہے کہ ہمارا بندہ آپ کے پاس جائے گا تو آپ نے واپس کرنا ہوگا. آپ نے فرمایا ابھی تو بات طے ہو رہی ہے، بات طے کر کے ہم جدا نہیں ہوئے کہ اس پر کیل ٹھونک دیا جائے، ابھی ڈیلنگ چل رہی ہے. اس نے کہا نہیں، ڈیلنگ ہو گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میری ذات کے لیے اس کو میرے حوالے کر دو. اس کو کوئی حیا نہ آئی. اس نے کہا نہیں، میں آپ کے حوالے نہیں کر سکتا. یہ بہت لمبا واقعہ ہے، ان لمبے 4 صفحوں میں سے کچھ باتیں اور سنا دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری شرطیں مان کر واپس مدینہ شریف چلے گئے، اور مدینہ شریف میں قریشیوں کا ایک اور نوجوان ابو بصیر، یہ قریشیوں سے بھاگ کر مسلمان ہو کر مدینہ شریف پہنچ گیا. جب وہ پہنچے تو قریشیوں کے 2 بندے پیچھے آ گئے. ہمارا بندہ آ گیا ہے، اپنے وعدے کے مطابق اسے ہمارے حوالے کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندہ ان کے حوالے کر دیا. جب وہ انہیں لے کر چلے تو راستے میں ابو بصیر نے ان میں سے ایک سے کہا یار تیری تلوار بڑی زبردست ہے. اس نے کہا میں نے بڑی آزمائی ہے فلاں وقت، یہ بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی تلوار ہے. انہوں نے کہا دکھاؤ، تو دکھا دی اس نے. انہوں نے وہ تلوار لی، اس کو قتل کر دیا، اور دوسرے کی طرف بڑھے تو وہ بھاگ گیا. وہ بھاگ کر سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا کہ میرے ایک ساتھی کو تمہارے بندے نے مار دیا ہے اور میں جان بچا کے آ گیا ہوں، مجھے بھی وہ مارنا چاہتا ہے. خیر ابو بصیر تو حضور کے پاس پہنچے نہیں تھے، وہ ادھر ہی غائب تھے. وہ ابو جندل جو صلح حدیبیہ کے میدان میں حضور کے پاس بیڑیوں سمیت پہنچے تھے، کچھ عرصے کے بعد وہ بھی مکہ سے نکل کر اس ابو بصیر کے پاس آ گئے. ابو بصیر ساحل سمندر کے اوپر کہیں چھپا کے رہ رہے تھے. اب یہ ایک کی بجائے 2 ہو گئے، سنگت بھی مل گئی، حوصلے بھی بڑھ گئے. اس کے بعد تھوڑے بندے اور بھی مکہ سے مسلمان ہو کر ان کی ٹیم کے اندر شامل ہونے لگے. اب یہ حضور کے پاس تو تھے نہیں کہ ان سے آ کے وہ مانگ لیتے، بھاگے ہوئے تھے ان سے اور پہنچے ہوئے تھے سیف البحر وغیرہ کے علاقے میں. یہ ساحل سمندر کا ایک گاؤں تھا، تو اس ایریے میں وہ رہ رہے تھے، تو وہاں سے کسی قریشی کو گزرنے بھی نہیں دیتے تھے. یہ ایک نئی مصیبت انہوں نے کھڑی کر دی. اب قریشیوں کے پاؤں جلے. اب انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں وہ صلح نامہ واپس کر دینا چاہیے. یہ لینے کے دینے پڑ گئے. اب یہ انا فتحنا لک فتحا مبینا کے آثار نمایاں ہونے لگے. میں نے اس واقعے کے ہنٹس آپ کو سنا دیے ہیں. یہ سارا عمرے پہ جانا، حدیبیہ کے میدان میں صلح کا ہونا، اور وہاں اس قسم کے واقعات پیش آنا، اور واپس آ کر وہ کی ہوئی صلح قریشیوں کو مہنگی پڑی. یہ ساری باتیں بخاری میں ہیں. 2731 2731 آگے چلی جائیں.
وينصرك الله نصرا عزيزا. اور اللہ آپ کی قوی مدد فرمائے. فتح مبین دے اور آپ کی قوی مدد فرمائے. جی. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وہی ہے جس نے نازل فرمایا سکون ایمان والوں کے دلوں میں تاکہ ان کا ایمان پر ایمان بڑھے، اور اللہ ہی کے لیے ہیں لشکر آسمانوں اور زمینوں کے، اور اللہ بے حد علم والا بڑی حکمت والا ہے. جی. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور گہری رہنمائی. یہ جو آیت ہے نا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اس کے ساتھ اگر آپ جوڑیں نا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، وہاں بھی اللہ کی مدد اور فتح کا لفظ ہے، اور یہاں بھی سورۃ فتح میں نصر کا لفظ ہے، اور اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کے ساتھ نصر کا ذکر ہے، تو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ ان الفاظ کا رجوع اور کنسرن سورۃ اذا جاء کے ساتھ جا کے جڑتا ہے، اور مسلمانوں کے اور مومنوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے تسکین نازل کی، اور ان کے ایمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مضبوطی پیدا فرمائی، اور آسمانوں اور زمین کے جنود اور غیبی پاوریں اور طاقتیں سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. آگے چلے جائیں. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. تاکہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کی برائیاں ان سے دور فرما دے، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جی. آگے چلتے جائیے. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. اور تاکہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں. ان پر بدترین گردش ہے، اور اللہ نے ان پر غضب فرمایا اور ان پر لعنت فرمائی، اور ان کے لیے دوزخ تیار کیا، وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. چلتے جائیے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اور اللہ ہی مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کے لشکروں کا، اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. بے شک ہم نے آپ کو مشاہدہ کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. تاکہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور رسول کی تعظیم بجا لاؤ، اور ان کی توقیر کرو، اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح اور شام. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو جس نے بیعت توڑی تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور جس نے اس عہد کو پورا کیا جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو عنقریب اللہ اسے بہت بڑا اجر دے گا. جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، تو حضور کی بیعت اللہ کی بیعت ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور اللہ نے انہیں اپنا اس کائنات میں اولین اور سب سے بڑا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، اور اسی کے لیے جو صحیح ترین لفظ ہے وہ اللہ کا رسول ہے. یزید بن ابی عبید کہتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن اقویٰ سے پوچھا علی ای شیء بایعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الحدیبیہ، قال علی الموت. آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر حدیبیہ کے دن کس وجہ سے بیعت کی تھی، مشن کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا موت. بخاری 4169 4169. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان غنی کو مکہ شہر کے اندر بھیجا تھا تاکہ مکہ والوں سے بات چیت کریں اور انہیں مسلمانوں کو عمرہ کرنے کے لیے آمادہ کریں. تو پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے جب بیعت لی اور عثمان غنی پاس نہیں تھے
تو فضرب بإحدى يديه على الأخرى، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھ کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے۔ فکانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعثمان خیرا من ایدیہم لانفسہم، تمام صحابہ کے اپنے اپنے ہاتھ تھے اور عثمان کے ہاتھ کی جگہ پہ حضور کا ہاتھ تھا۔ آج عثمان کا ہاتھ جو حضور والا ہاتھ بن گیا تھا، یہ تمام صحابہ پر ایک سبقت لے گیا۔ ترمذی 3702۔ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا۔ جو دیہاتی پیچھے رہ گئے عنقریب وہ آپ سے کہیں گے کہ ہمارے مال اور ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر لیا تھا، تو آپ ہمارے لیے بخشش طلب کریں۔ وہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، آپ فرما دیں تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تمہارے کسی نفع کا ارادہ فرمائے، بلکہ اللہ تمہارے کاموں سے اچھی طرح خبردار ہے۔ جی، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو گاؤں کے رہنے والے دیہاتی تھے، ان کے اندر نفاق بہت تھا۔ تو یہی وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے بعد مرتد ہوئے تھے۔ تو انہوں نے بہانے کیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آگاہ کر دیا کہ یہ ابھی آ کے بہانے کریں گے کہ جب ہم فلاں مصروفیت میں تھے اور فلاں مجبوری تھی۔ تو فرمایا یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ زبانی وہ کچھ کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ آگے چلیے۔ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا۔ بلکہ تمہارا گمان تو یہ تھا کہ اب رسول اور ایمان والے اپنے گھر والوں کی طرف کبھی ہرگز لوٹ کر نہ آئیں گے، اور یہی بات تمہارے دلوں میں مزین کر دی گئی تھی اور تم نے بہت برا گمان کیا اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ جی، اصل ان کے اندر ذہنوں میں یہ سوچ تھی، جس سے مخالفت ہوتی ہے نا، تو عام طور پر کچا بندہ دوسروں کے بارے میں کمزور سوچیں اور آئیڈیا قائم کرتا رہتا ہے، اور اپنے بارے میں پاورفل سوچیں اور آئیڈیا قائم کرتا رہتا ہے۔ بس اب ہونے والا ہے، اب اس کی یہ ہونے والی ہے، اب اس کی وہ ہونے والی ہے، تو ہوتا وہی ہے جو رب کو منظور ہوتا ہے۔ آگے چلیے۔ ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو بے شک ہم نے منکروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جی چلیے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی حکومت، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا۔ جب تم غنیمتیں لینے چلو گے تو پیچھے رہ جانے والے کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے پیچھے آنے دو، وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں۔ آپ فرما دیجئے ہرگز تم ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے، اسی طرح اللہ نے پہلے سے فرما دیا ہے۔ پھر عنقریب وہ کہیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، ایسا نہیں بلکہ وہ سمجھ نہیں رکھتے مگر بہت تھوڑی۔ جی چلتے جائیے۔ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما۔ ان پیچھے رہنے والے دیہاتیوں سے فرما دیجئے عنقریب تم ایک ایسی قوم مرتدین اہل یمامہ کی طرف بلائے جاؤ گے جو نہایت سخت لڑنے والی ہوگی، تم ان سے لڑتے رہو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، تو اگر تم نے حکم مان لیا تو اللہ تمہیں بہترین ثواب دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی جس طرح اس سے پہلے روگردانی کرتے رہے ہو تو اللہ تمہیں سخت دردناک عذاب دے گا۔ ایک چانس ان کو دیا جا رہا ہے اور یہ بہت بڑی پیشین گوئی ہے۔ فرمایا وہ وقت آنے والا ہے کہ ایک بڑی سخت قوم کے ساتھ تم لوگوں کی جنگ ہوگی۔ وہ قوم کون سی تھی؟ یہ پیشین گوئی کب ظاہر ہوئی؟
صادق ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد جنگ یمامہ ہوئی، سیدنا ابوبکر صدیق کی سربراہی میں ہوئی اور مسلمہ کذاب کے خلاف ہوئی۔ اس آیت میں اس جنگ کا تذکرہ ہے۔ یہ سورۃ فتح آیت نمبر 16 جنگ یمامہ سے تعلق رکھتی ہے، جہاں قرآن شریف میں 7 غزوات کا 8ویں صلح حدیبیہ کا تذکرہ ہے، وہاں جنگ یمامہ کا بھی ذکر موجود ہے۔ گویا قرآن شریف پڑھنے سے غزوات پر بھی اور صحابہ اکرام کی سب سے پہلی بڑی جنگ پر بھی انسان کو مطالعاتی طور پر دسترس حاصل ہو جاتی ہے اور علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے سیرت اور غزوات اور مغازی خود بخود سمجھ جاتے ہیں، ان کے اندر ان کے تذکرے موجود ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر، اکرمہ، زہری، مقاتل اور پوری ایک جماعت علماء کی، وہ فرماتی ہے کہ یہ بنو حنیفہ تھے جو یمامہ کے رہنے والے تھے، یہ مسلمہ کذاب کے ساتھی تھے جن سے یہ جنگ ہوئی۔ رافع بن خدیج بھی کہتے ہیں کننا نقرأ هذه الآیہ، ہم اس آیت کو پڑھا کرتے تھے کہ کل للمخلفین من الاعراب ستدعون الی قوم اولی باس شدید۔ یہ آیت ہم بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن جب ابوبکر صدیق نے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی تو ہمیں پہلے سمجھ نہیں آتی تھی اس آیت کا مطلب کیا ہے، وہ کون سی قوم ہے جو بڑی سخت ہوگی، اس کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑے گا۔ تو جب وہ پڑھا تو ہمیں سمجھ آئی فعلمنا انہم ہم، ہمیں سمجھ آئی کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ جنگ ہونی تھی اور یہ اعزاز صدیق اکبر کے زمانے میں مسلمانوں کو حاصل ہونا تھا۔ امام قرطبی اور نصفی دونوں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی خلافت کا برحق ہونا ثابت ہے۔ یہاں ہم نے تقریباً 3 صفحوں سے کچھ زائد جنگ یمامہ پر لکھے ہیں، بڑے بڑے صفحے ہیں۔ اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ جنگ یمامہ سن 12 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر ملال کے 1 سال بعد ربیع الاول کے مہینے میں لڑی گئی تھی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منکرین ختم نبوت کے خلاف پہلی کارروائی تھی۔ یہ اجماع بالسیف تھا۔ تمام مسلمانوں میں سب سے پہلا مجاہد ختم نبوت ابوبکر صدیق اور ان کا ساتھ دینے والے تمام صحابہ اکرام ہیں، لیکن سربراہی صدیق اکبر کی تھی۔ اس جنگ میں 40,000 سے زیادہ لوگ مسلمہ کذاب کی فوج میں شامل تھے۔ یہ اولی باس شدید اسی لیے کہا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر مسلمانوں کو نقصان ہونے لگا تھا، لیکن پیچھے سے خالد بن ولید کی فوج صدیق اکبر کے بھیجنے پر پہنچ گئی، تو پہلی فوج کی جب انہوں نے ہیلپ کی تو پانسا پلٹ گیا اور مسلمان بالکل تھوڑے شہید ہوئے ان کے مقابلے پہ، اور ان کے ہزاروں بندے قتل ہوئے۔ مسلمہ کذاب کو حضرت وحشی نے قتل کیا، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، اور وہ بڑا شکر کرتے تھے کہ میرے اس گناہ کا ازالہ اللہ نے مجھ سے کرا دیا۔ جتنے بڑے پیارے کو شہید کیا گیا تھا اتنے بڑے دشمن کو بھی قتل کروایا گیا۔ اور مسلمہ کذاب کا سب سے بڑا چمچہ، جس طرح مرزا قادیانی سے نور الدین بیروی تھا، بالکل اسی طرح مسلمہ کذاب کا ایک ساتھی رجال اس کا نام تھا، وہ اس کے لیے راستے ہموار کرتا تھا۔ وہ لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتا تھا، جی میرے سامنے حضور نے اس کو نبوت دی ہے، اپنے ساتھ شریک بنایا ہے، تو لوگ غلط فہمی میں اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ فریبیوں نے ہر زمانے میں حد کی۔ اس رجال کو کس نے قتل کیا؟ حضرت فاروق اعظم کے بھائی زید بن خطاب نے قتل کیا۔ اسی جنگ میں فاروق اعظم نے اپنے بھائی زید بن خطاب کو ایک زرہ دی کہ یہ پہن لو، تو انہوں نے کہا میں کیوں پہنوں، تم پہنو، تمہارا زیادہ دل کرتا ہے شہید ہونے کو۔ اس جنگ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس جنگ میں مال غنیمت تقسیم کیا گیا تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حصے میں ایک لونڈی جو کنیز جو وہاں سے مال غنیمت میں ملی تھیں وہ آپ کو ملیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب اولاد کیا، اور مشہور تابعی حضرت علی المرتضیٰ کے مشہور بیٹوں میں سے ایک مشہور بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ انہی میں سے پیدا ہوئے۔ البدایہ والنہایہ جلد 6
صفحہ 359 359 دیکھ لو. حضور کے زمانے میں جنگوں میں حضرت علی المرتضیٰ شریک نظر آتے تھے تو خلفائے راشدین کے زمانے میں کہاں گئے؟ یہ دیکھ لو، دونوں آنکھیں کھول کے دیکھ لو، علی المرتضیٰ بیچ بچکار ہیں اور مال غنیمت لے رہے ہیں، اور آپ کی نسل پاک اس جنگ کے نتیجے میں ملنے والی ایک کنیز ان سے بھی آگے چلی ہے. کہیں صدیق اکبر مرتضیٰ کریم کو محمد بن حنفیہ کی والدہ عطا کر رہے ہیں، اور کہیں فاروق اعظم ایران کو فتح کرنے کے بعد ایران کی شہزادی امام حسین کے حوالے کر رہے ہیں. اگر منفی سوچ دماغوں سے خارج کر دی جائے تو پیچھے مکمل اسلام رہ جاتا ہے. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. اندھے پر کوئی گناہ نہیں اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ اور نہ بیمار پر کوئی مواخذہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جس نے روگردانی کی اسے دردناک عذاب دے گا. جی، جہاد میں اگر اندھا یا لنگڑا یا معذور شامل نہ ہو سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے تو اللہ کو پہلے سے معلوم تھا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، تو اللہ نے ان پر دل کا سکون نازل فرما دیا اور انہیں بہت قریب آنے والی فتح کا انعام دیا. سبحان اللہ. جن لوگوں نے عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی تو وہ بیعت ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر لی گئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرة. جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان میں سے ایک بندہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا. ابو داؤد 4653 سند صحیح ہے 4653. اب سنیے، حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے. یہ پوری دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ہستیاں ہیں، اور ہر صحابی کی بخشش لازم ہے. کیوں؟ حضور فرما رہے ہیں کہ لا تمس النار مسلم رآنی، اس مسلمان کو آگ نہیں لگ سکتی، جہنم میں نہیں جا سکتا جس نے مجھے دیکھا ہو. اب ان 1.25 لاکھ میں سے 1400 افضل ہیں، وہ صلح حدیبیہ والے ہیں. ان کے بارے میں آپ ابھی حدیث نوٹ کر رہے ہیں ابو داؤد شریف سے کہ حضور نے فرمایا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، ایک بھی جہنم میں نہیں جائے گا. ان 1400 میں سے 313 افضل ہیں، اور بخاری سے حدیث آپ کو لکھا چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد کچھ بھی کرتے رہیں ان کی بخشش لازم ہے. ان 313 میں سے 10 عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں. ان کے بارے میں بھی حدیث میں ہے کہ سب کے سب جنتی ہیں، اور عشرہ مبشرہ کا معنی ہی وہ ہوتا ہے کہ جس کو جنت کی بشارت دی گئی ہو. اور ان میں سے 4 افضل ہیں، اور چاروں حضور کے یار ہیں جو ان 10 کے اندر شامل ہیں. جنت کی خوشخبری ان 10 کے ساتھ ان کو مل چکی ہے. اور وہ جو حدیث آپ کو لکھائی تھی کہ اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، تو ان سب کی جنت کی خوشخبری ہے. اور پھر ان 4 میں سے ایک افضل ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے. اس ترتیب پر پوری دنیا میں نبیوں کے بعد افضل صحابہ میں سے 1400 میں سے 313 میں سے 10 میں سے 4 میں سے 1. افضلیت کی اس ترتیب پر پوری امت کا اجماع ہے. یہ ترتیب کئی کتابوں میں دی ہوئی ہے. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. اور بہت سی غنیمتیں عطا فرمائیں جنہیں وہ حاصل کریں گے، اور اللہ بڑی عزت والا ہے، بڑی حکمت والا. بہت سی غنیمتیں حاصل کریں گے. یہ جو غنیمتیں ہیں یہ ایک اور جنگ کی بات ہو رہی ہے. ایک وقت آئے گا کہ آپ کو غنیمتیں بھی ملیں گی. یہ صلح حدیبیہ کے بعد جنگ خیبر ہوئی تھی، اور سب سے زیادہ غنیمتیں اس جنگ میں ملی تھیں. اسی جنگ کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان
اچھی خاصی مالی آسودگی میں آ گئے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ لما فتحت خیبر قلنا الآن نشبع من التمر، جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ اب ہم کھجوروں سے رجا کریں گے۔ یہاں بعض مفسرین نے جنگ خیبر کا تھوڑا سا تذکرہ بھی کر دیا ہے، اگرچہ خیبر کا زیادہ محل سورۃ حشر میں جا کے بنتا ہے، لیکن یہاں بھی موقع بنتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں بھی کچھ تھوڑا سا جنگ خیبر کے حوالے سے اپنی تفاسیر میں لکھ دیا ہے۔ میں ایک دو جملے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ اس موقع پر اس آیت کے تحت تفسیر ضیاء القرآن ہے، اس میں لکھا ہے، یہ بڑا لمبا مضمون ہے، میں آپ کو صرف 3 سطریں سنانے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خیبر ایک شہر کا نام ہے، وہاں ایک ہی قلعہ تھا، جب وہ فتح ہوا تو خیبر پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے خیبر کو سر کرنے میں جن جانبازیوں کا مظاہرہ کیا اور جس طرح داد شجاعت دی، اس کا صحیح علم نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ سمجھنے والے خیبر کو اور باقی تمام صحابہ کی شان کو سمجھ ہی نہیں سکتے، جنہوں نے یہ اڑایا ہوا ہے کہ خیبر ایک شہر ہے اور ایک ہی قلعہ تھا۔ فرماتے ہیں یہی جھوٹ ہے جس سے بہت بڑی حقیقت پر پردہ پڑ چکا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، میں قارئین کرام کی اجازت سے حقیقت حال اور ذرا تفصیل سے لکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں آگے بڑی مفصل بحث ہے، میں آپ لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ضیاء القرآن کا یہ مقام سورۃ فتح آیت نمبر 20 اس کی تفسیر میں صفحہ نمبر 553 سے آگے، یہ 2 3 4 صفحے ہیں بڑے بڑے، یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ خیبر فتح کرنے میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کردار ہے، ان کی اس میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ باقی صحابہ کرام میں سے کون کون شہید ہوا اور کس کس نے کون کون سا قلعہ فتح کیا، یہ 10-11 قلعے تھے، ان میں سے 9 قلعے صحابہ نے فتح کر لیے ہوئے تھے۔ تو وہ سارے جب فتح ہوئے اور کس کس نے کیے پڑھو گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ تک ادھوری باتیں خطیبوں نے پہنچائی ہوئی ہیں۔ پوری بات اگر پڑھنی ہے تو کسی مفسر کی کتاب سے تفسیری انداز میں سنجیدگی سے لکھی گئی علمی کتابوں میں پڑھو گے تو انشاءاللہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ میں نے کتاب کا نام کیا لیا ہے؟ ہاں، ہمارے بیانات میں شمول ہوتا ہے اور اغیار کی باتوں میں استثناء ہوتا ہے، سلیکشن ہوتی ہے۔ سب اللہ کے پیاروں نے بڑا بڑا کردار ادا کیا۔ خبردار کوئی یہ نہ سوچے کہ علی مرتضیٰ کا کردار تھوڑا ہے، اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ اور وہ سورۃ الحشر میں آگے حدیث سیدنا مرتضیٰ کریم کو یہ اعزاز بخشا کہ میں کل جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں۔ بہت بڑی فضیلت ہے، ڈانگ نہ مارے کوئی، جو کہنا چاہتے ہیں اس کو سمجھ، ایماندار بن، اللہ کو جان دینی ہے، اور نہیں تو کم از کم تفسیر ضیاء القرآن کا یہ مقام کھول کے دیکھ لینا۔ آگے چلی جائیں۔ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما۔ اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا بہت سی غنیمتوں کا جو آئندہ تم حاصل کرو گے، تو یہ نعمت تمہیں جلدی عطا فرما دی اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اور تاکہ یہ نعمت مومنوں کے لیے نشانی ہو جائے اور اللہ تمہیں سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھے۔ آگے چلیے۔ وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا۔ اور دوسری نعمتیں جن پر تم قادر نہ تھے، یقیناً اللہ نے ان کا احاطہ فرما لیا، اور اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ جی، اور بہت نعمتیں جو اللہ کے شمار میں ہیں۔ چلیے جی۔ ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا۔ اور اگر کافر تم سے اس وقت قتال کرتے تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر کوئی حمایتی نہ پاتے اور نہ کوئی مددگار۔ جی۔ سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ کا دستور ہے جو چلا آ رہا ہے پہلے سے، اور آپ اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔
وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. اور وہی ہے جس نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے مکہ کے بیچ میں، اس کے بعد کہ تمہیں ان پر کامیاب فرما دیا، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھتا ہے. جی یہ ایک اہم واقعہ کی طرف اشارہ ہے. بطن مکہ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ والوں کے قریشیوں کے 80 بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور اسلحہ ان کے پاس تھا. جبل تنعیم سے وہ لوگ اترے. فاخذہم سلما، مسلمانوں نے ان کو زندہ گرفتار کر لیا. فاستحیاہم، تو اس وقت ان کے بارے میں اللہ نے آیت نازل کی. فانزل اللہ عز وجل وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کے ہاتھ آپ سے اور آپ کے ہاتھ ان سے روکے. مسلم 1808 1808. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور مسجد حرام سے تمہیں روکا اور قربانی کے جانوروں کو اس حال میں کہ وہ روکے ہوئے پڑے رہے اپنی جگہ پہنچنے سے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان بے بس ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو تم پامال کر ڈالو گے جنہیں تم نہیں جانتے، پھر پہنچ جائے تمہیں بھی بے خبری میں ان کی طرف سے کوئی ضرر، تو ہم اسی وقت تمہیں قتال کی اجازت دے دیتے. یہ اس لیے کہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر دے. اگر وہ ایمان والے وہاں سے نکل جاتے تو ان اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ہم انہیں دردناک عذاب دیتے. صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب سے وہ صلح کروائی، اس کی حکمت عملی ایک تو وہ ظاہر ہوئی کہ بعد میں مسلمانوں کو بہت بڑا فائدہ ملا. دوسرے اس وقت جو فوری طور پر حکمت عملی پیش نظر تھی وہ یہ تھی کہ مکہ کے اندر بہت سے مسلمان رہ رہے تھے، جن میں سے ایک نوجوان ابو جندل اس وقت بھی بیڑیاں پہن کر پہنچ گئے تھے. اس طرح کے اور بھی پیچھے لوگ موجود تھے. اس جنگ کے دوران اپنے بندوں کا نقصان ہو جانے کا ڈر تھا اور بے گناہ لوگوں کے مارے جانے کا اندیشہ تھا، اور ورنہ مسلمان تعداد میں تھوڑے بھی نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ بدر کی فضا پیدا کرنے پر دوبارہ بھی قادر تھا. لیکن اللہ کی حکمت عملی یہ تھی کہ اس کے پیچھے سے بہت سے چھپے ہوئے فوائد مسلمانوں تک پہنچائے جائیں، اور مکہ کے اندر چھپے ہوئے مسلمانوں اور ان کے اندر پھنسے ہوئے مسلمانوں کی پشت پناہی کی جائے. یہ آپ کو وہ جو پیچھے واقعہ سنایا ہے، ابو جندل کیسے آئے، صلح کیسے ہوئی اور بعد میں کیا بنا، وہاں ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے کہ عثمان غنی کو جو اندر بھیجا گیا تھا، تو حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ نے کہا نا کہ عثمان کی تو موج ہو گئی، چلو صلح کرنے کے بہانے یا کوئی راستہ بنانے کے بہانے اندر گئے ہیں تو کعبے کا طواف تو کر لیں گے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں طواف نہ کروں گا عثمان کبھی طواف نہیں کرے گا. لکھو یہ بات، یہ وہ حدیث ہے جو آپ کو کتابوں میں موجود ہے. کتابیں میرے ابا جی کی نہیں ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارا دین ہمارے خطیبوں کے ہاتھ میں کھلونا بنا ہوا ہے. یہ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مصنف ابن ابی شیبہ جلد 7 صفحہ 491. اور سنیے، دوسری طرف حضرت عثمان غنی کو واقعی کافر پیشکش بھی کرتے ہیں. ادھر عثمان غنی کا کیا جواب ہے وہ بھی سنیے. عثمان غنی کافروں سے کہنے لگے، جب کافروں نے کہا ان شئت ان تطوف بالبیت فطف بہ، اگر چاہو کعبے کا طواف کرنا تو آؤ، آپ کو اجازت ہے. قال، کہنے لگے ما کنت لافعل حتی یطوف بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کعبے کا طواف ہرگز نہیں کروں گا جب تک اللہ کے رسول کعبے کا طواف نہیں کریں گے. ادھر حضور کو جو اپنے غلام پر مان ہے، وہ غلام اپنے آقا کے مان پر پورا اتر رہا ہے.
وہ اور کتاب ہے، یہ اور کتاب ہے، وہ اور راوی ہے، یہ اور راوی ہے۔ یہ مسند احمد حدیث نمبر 18910، 2 جگہ پر یہ حدیث موجود ہے، 18910، 18928۔ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد رکھ لی، جاہلیت کی ضد، تو اللہ نے اپنی طرف سے اپنے رسول اور ایمان والوں پر دلوں کا سکون اتارا، اور اللہ نے انہیں تقویٰ کے کلمے پر مستحکم کر دیا، اور وہ اس کے زیادہ لائق اور اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جی، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اللہ نے مسلمانوں پر تقوی کا کلمہ لازم کر دیا اور ان کو گویا عطا کر دیا۔ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فی قول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان یعنی اسی آیت کے بارے میں، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، سورۃ فتح آیت نمبر 26 کی تفسیر بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کلمۃ التقویٰ سے مراد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ مستدرک حاکم 3768، 3768، سند صحیح ہے۔ اور کلمۃ التقویٰ کی یہ تو کلمہ باقاعدہ لفظ تھے نا کلمے، ویسے کلمۃ التقویٰ کا ایک معنی تقوی کی بات کرنا، متقیوں والی بات کرنا، نیک اور پارسا گفتگو کرنا۔ اس حوالے سے بھی ایک حدیث یہاں پر علماء نے نقل کی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن عمر کے ساتھ صلح نامہ لکھوایا تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو۔ آگے وہ ساری بات آپ سن کے آ رہے ہیں، تو یہاں جب سہیل کا بیٹا، وہ جو واقعہ سارا آپ سنا ہے، تو جب اس نے کہا کہ ومن جاءکم منا رددتموہ علینا، اگر ہمارا بندہ آپ کے پاس جائے گا تو آپ کو وہ بندہ واپس کرنا پڑے گا۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ انکتب ھذا، کیا ہم یہ بات لکھ دیں؟ قال نعم، فرمایا لکھ دو۔ انہ من ذهب منا الیہم فابعدہ اللہ، اگر ہمارا بندہ کوئی ان کے پاس گیا انشاءاللہ اللہ خود اسے ان سے چھڑا لے گا۔ ومن جاءنا منہم، اور اگر ان کا بندہ ہمارے پاس آ گیا سیجعل اللہ لہ فرجا ومخرجا، انشاءاللہ تعالی اللہ اس کو نکلنے کا راستہ دے گا۔ گویا اس بات کا صاف اعلان اور صحابہ کرام کے اندر اس بات کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بر موقع کر دیا تھا۔ مسلم 1784، 1784۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا حق کے ساتھ، اللہ کے چاہنے سے یقیناً تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے امن و امان کے ساتھ، اپنے سر منڈاتے ہوئے اور کچھ لوگ اپنے بال کترواتے ہوئے، تمہیں کسی کا خوف نہ ہوگا۔ تو اللہ نے ازل سے جانا جو تم نہیں جانتے، تو اس سے پہلے قریب آنے والی ایک اور فتح مقرر فرما دی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ذالک ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوریا فی المنام بالمدینۃ قبل ان یخرج الی الحدیبیۃ انہ یدخل هو واصحابہ المسجد الحرام آمنین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اللہ نے خواب دکھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ یحلقون رؤوسہم ویقصرون، اپنے سروں کا حلق کرا رہے ہیں اور قصر کروا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا تو اس خواب میں صرف مسجد حرام میں داخل ہوتے ہوئے خود کو دیکھا تھا، یہ نہیں دکھایا گیا تھا کہ آپ کس سال داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ خواب سنایا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ تو جب صلح حدیبیہ کے موقع پر انہیں مکہ میں داخل نہ ہونے دیا گیا اور وہ واپس پلٹے
تو اس وقت ان کے دلوں پر یہ بات شاق گزری کہ یہ سال ہمارا رہ گیا، اگرچہ حضور نے تو سال کی بات نہیں کی تھی، لیکن اسی سال ہو جاتا تو کیا ہی مزہ تھا۔ تو اگلے سال کی آس لے کر جب واپس پلٹنے لگے تو اتنی تیاری کے ساتھ گئے، ہدی ہر بندہ ساتھ لے کر گیا ہوا تھا، پورے امن کے ساتھ، تلواریں نعاموں میں تھیں اور احرام باندھے ہوئے گئے تھے۔ تو واپس آتے ہوئے ظاہر ہے دل پر گرانی تو آنی تھی، تو وہ محسوس ہوئی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ نے اپنے محبوب کا خواب سچ کر دکھایا، اگلے سال انشاءاللہ تم لوگ جاؤ گے اور جو کچھ میرے محبوب نے دیکھا ہے وہ حرف بحرف پورا ہوگا۔ آگے جی۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین عطا فرما کر بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، اور رسول کی صداقت پر اللہ گواہ کافی ہے۔ یہاں فتح مکہ اس کے حوالے سے پورا مضمون ہم نے لکھ دیا ہے، اور اس پر بھی تقریباً 4 صفحے لگے ہوئے ہیں۔ اس کا خلاصہ آپ کو عرض کر دیتے ہیں۔ پہلے لکھایا جا چکا ہے کہ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ فتح مکہ کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ فتح مکہ کی ابتدا اور اس فتح کا آغاز صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی بنیاد اس کی رکھی جا چکی تھی۔ یہ بخاری میں 4150 حدیث نمبر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی رمضان من المدینۃ ومعہ 10,000 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ سمیت مکہ کی طرف نکلے، اور یہ 8 ہجری کے ابتدا کی بات ہے، سن 8 ہجری میں، لارا سے 8 سنین و نصف من مقدمۃ المدینہ، مدینہ پہنچنے سے تقریباً 8.5 سال بعد۔ بخاری 4276 4276۔ یہ مکہ فتح ہو رہا ہے سن 8 ہجری، مہینہ رمضان شریف کا۔ انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں، مہاجرین کا جھنڈا حضرت زبیر بن عوام کے ہاتھ میں۔ یہ جھنڈوں والی حدیث بخاری 4280 4280۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں دخول فرمایا تو اللہ نے وہ عظمت عطا فرمائی۔ راستے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ فتح پڑھتے ہوئے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع پر اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے دیکھا، وَهُوَ يَقْرَأُ سورۃ الفتح يُرَجِّعُ۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اونٹنی پر تشریف فرما ہو کر بڑے ترنم کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ سورۃ فتح پڑھتے ہوئے سنا۔ وقال لولا ان یجتمع الناس حولی لرجعت کما رجعا۔ تو حضرت عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ یہ سارے لوگ جب میں پڑھوں گا تو میرے ارد گرد آ کے جمع ہو جائیں گے، ورنہ میں تمہیں اسی طرح پڑھ کے سناتا جس طرح حضور پڑھ رہے تھے۔ بخاری 4281 4281۔ مسلم میں بھی ہے۔ راستے میں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مکہ شریف جا رہے ہیں تو قیام کہاں کریں گے؟ اپنی پہلی رہائش گاہ پر؟ فرمایا میرے چچا کے بیٹے عقیل نے کوئی گھر رہنے نہیں دیا، سارے بیچ دیے ہیں۔ تو اسی حدیث کے الفاظ ہیں کہ لا یرث المؤمن الکافر ولا یرث الکافر المؤمن۔ وقیل للزہری ومن وارث ابا طالب قال ورثہ عقیل و طالب۔ بخاری 4282 4282۔ مسلم میں بھی ہے۔ کسی مزاحمت کے بغیر مکہ فتح ہو گیا۔ صرف چند آدمی جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے مکہ شریف کے اندر قتال کی اجازت ملی ہے، کیونکہ صورتحال ایسی ہے کہ مکہ فتح ہو رہا ہے۔ اللہ نے جہاں ہزاروں جانیں قتل ہونے یا شہید ہونے سے اس جنگ کو بچایا، وہاں اگر اکا دکا بندوں کا مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جانا، اور وہ بھی وقتی اجازت کے ساتھ مارے جانا وقوع پذیر ہوا ہو، تو بخدا بندہ ایمان سے غور کرے تو انصاف کی اور امن کی حد ہو گئی، حرم کعبہ کے احترام کی حد ہو گئی۔
انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب مکہ میں داخل ہوئے وعلی رأس المغفر، آپ کے سر پر لوہے کا خوض تھا اور آپ نے اپنا خوض اتارا، تو آپ اتار رہے تھے تو اتنے میں کسی نے بتایا کہ حضور ابن خطل کعبے کا غلاف پکڑ کے کھڑا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اقتل ہو، آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ بخاری 4286۔ یہ حضور کے خلاف طرح طرح کے شعر لکھتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، وہ اعلان بھی ذرا باقی چیزوں کی طرح ہر چیز اہم ہے، وہ بھی ذرا اہم ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دخل دار ابی سفیان فهو آمن ومن القى السلاح فهو آمن ومن اغلق بابہ فهو آمن۔ لوگو، مکہ والو، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اسے امن مل جائے گا، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ جس نے ہتھیار پھینک دیے اسے بھی امن مل جائے گا، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے، اور جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو بھی امن مل جائے گا، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ مسلم 1780 1780۔ حضور فرما رہے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اسے بھی امان ہے، تو آج کا نام نہاد مسلمان کہتا ہے خود ابو سفیان کو بھی امان نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر پڑھیں هو الذی ارسل رسولہ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین عطا فرما کر بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، اور رسول کی صداقت پر اللہ گواہ کافی ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے جانے اور آپ کی بعثت کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنا رسول ہدایت دے کر اور حق کا دین دے کر بھیجا تاکہ میرا رسول اسے تمام دوسرے دینوں کے اوپر غالب کر دے۔ تو غلبہ اسلام مشن رسول کریم ہے، اور آپ نے اپنا مشن پورا کر کے دکھا دیا۔ اب جب حضور کا مشن غلبہ اسلام ہے تو بتاؤ حضور اپنے مشن میں کامیاب ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو جو کہے کہ حضور ناکام تھے، ایمان سے گیا کہ نہ گیا؟ تو جو کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے صحابہ تیار کیے تھے 4 کے سوا سارے منافق تھے، وہ بندہ ایمان سے گیا کہ نہ گیا؟ یہ آیت کھلم کھلا نبی پاک کے غلاموں کی تائید و تصدیق کرتی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب آتا ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ بخاری 1354 1354۔ یہ مرفوع بھی ہے لیکن چلیں یہ حوالہ لکھ لیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی جنگ سے واپس تشریف لاتے تو آپ پڑھتے تھے آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، ونصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد فرمائی، وحزم الاحزاب وحدہ، اور اکیلے تمام دشمنوں کو شکست دی۔ بخاری 1797۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں کافروں پر بڑے سخت، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ اے مخاطب، تو انہیں دیکھتا ہے رکوع کرتے سجدہ کرتے ہوئے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ ان کی نشانی ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے اثر سے۔ یہ ان کا حال تورات میں ہے، اور ان کا حال انجیل میں ایک کھیتی کی طرح ہے جس نے اپنی باریک سی کونپل نکالی تو اسے طاقت دی، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کاشتکاروں کو بہت اچھی لگتی ہے تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کے دل جلائے۔ اللہ نے ان میں ایمان والوں
اور نیک کام کرنے والوں سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ پچھلی آیت میں تھا اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تاکہ تمام دینوں پر اپنے دین کو غالب کرے۔ اب اس سے اگلی آیت میں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ، اور حضور کے ساتھ والے، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ تو دیکھے گا دیکھنے والے کہ یہ رکوع اور سجدے میں اللہ کا فضل اور اس کی رضوان تلاش کرتے ہیں، ان کے چہروں سے سجدے کے آثار ظاہر ہیں، اور یہ ان کی مثال تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ پچھلی آیت میں تھا دین کو غالب کرنا میرے محبوب کا مشن ہے۔ اب اس آیت میں اس کی وضاحت اور یہ دین کو غالب کیسے کیا۔ نمبر 1، سربراہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ ٹیم کون ہے؟ والذین معہ۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ یہ سارے کے سارے صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے، لیکن کچھ صحابہ ایسے ہیں جن میں یہ وصف نمایاں ہے، معیت، والذین معہ، معیت کا لفظ اور یہ وصف نسبتاً صدیق اکبر میں غالب ہے، اور اشداء علی الکفار کا وصف سب میں ہے لیکن عمر میں غالب ہے، اور رحماء بینہم، آپس میں رحم دل، یہ وصف سب میں ہے لیکن عثمان غنی میں غالب ہے، اور تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کا وصف سب کے اندر پایا جاتا ہے لیکن علی المرتضیٰ میں غالب ہے۔ اور اگلے الفاظ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے صحابہ کے لیے ساجے ہیں، اور ان کے چہروں سے آثار سجود ظاہر ہیں، اور ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، تورات میں اور انجیل میں بھی ان کے تذکرے اسی طرح کے موجود ہیں۔ اور کزرع اخرج شطأہ، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کھیت ہو اور اس نے اپنی فصل نکالی ہو، اور فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع، اس کھیت کے پودے نکلے ہوں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے ہوں، اور کھیت کا مالک اپنی کھیتی کو پلا ہوا، بڑا ہوا، پکا ہوا دیکھ کے خوش ہو رہا ہو۔ اور لیغیظ بہم الکفار، اور کافر میرے محبوب کی کھیتی کو دیکھ دیکھ کے جل رہے ہیں۔ یہاں یہ جو ہے نا کافر جل رہے ہیں، یہ ضیاء القرآن ہے۔ جو لوگ کسی غلط فہمی کے باعث صحابہ کرام کے بارے میں بدظنی میں مبتلا ہیں، انہیں چاہیے کہ لیغیظ بہم الکفار کے جملے میں غور کریں، اور ان ارشادات رسالت میں آپ پر غور کریں جو حضور نے اپنے صحابہ کے حق میں بولے ہیں۔ دین اسلام کا غلبہ حضور کا مشن ہے، اور اس غلبے کے لیے حضور کی حکمت عملی کیا تھی، حضور کا ساتھ دینے والے کون تھے، ان ساتھ دینے والوں کا تذکرہ اس 29 نمبر آیت میں ہے۔ ان ساتھ دینے والوں کے اوپر تنقید دراصل غلبہ اسلام پر تنقید ہے۔ خدا کی قسم قرآن نے دشمنان اسلام کے پلے ککھ نہیں چھوڑا، باقی ڈھیٹ وہ ہے جو نہ مانے۔ ان ساتھ والوں کے تذکرے جو حدیثوں میں آئے ہیں میں بہت جلدی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو، تم اگر عہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو تو میرے صحابی کے ایک مٹھ بلکہ آدھی مٹھی جو کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ بخاری 3673 3673 لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سے میری امت پر سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے، اور اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے، سب سے بڑا حیا والا عثمان ہے، اور سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے، اور سب سے بڑا میراث کا ماہر زید بن ثابت ہے، حلال حرام کا سب سے بڑا ماہر معاذ بن جبل ہے، اور ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ترمذی 3791۔ یہاں یہ شیخ اکبر کی بات یاد رکھ لیں جو میں نے آپ کو لکھائی تھی، انہوں نے فرمایا ہے کہ روافظ کو اللہ پر اعتراض ہے، اللہ کے رسول پر اعتراض ہے کہ انہوں نے صاف طور پر اہل بیت اطہار کو لیڈ کیوں نہیں دی۔ اب ایک بات ہے جو اللہ نے نہیں فرمائی، اللہ کے رسول نے نہیں فرمائی، تو اس میں بیان کرنے والوں کا کیا قصور ہے؟ اور ایک بات ہے جو اللہ اس کے رسول نے نہیں فرمائی، تو تم کون ہوتے ہو گھڑ کے ڈالنے والے؟ اور ہماری مجبوری ہے
کہ ہم ضعیف حدیثیں جان نہیں لا رہے، ورنہ ایک ضعیف حدیث میں ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر بھی کیا، اور ہمارا سب سے بڑا قاضی علی المرتضیٰ ہے۔ میں نے وہ جان بوجھ کے آپ کو سنا دی ہے تاکہ ہماری طرف سے بیان کرنے میں کسی قسم کا بخل نہ سمجھا جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور سعید بن زید، ابو عبیدہ بن جراح، 10 صحابہ کے حضور نے نام لیے، فرمایا یہ سب جنتی ہیں، ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ترمذی 3747 3747۔ ایک حدیث میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان کے بعد والا، پھر ان کے بعد والا۔ یہ صحابہ اکرام کی عظمت اور تمام صحابہ زمانے کا ذکر کیا، اور قرن کا معنی اگر زمانے کے لوگ لیے جائیں تب بھی بات ادھر ہی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ، ان میں کوئی تفریق پھر ختم کرنا پڑتی ہے جب ان کو زمانے کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ بخاری 2652 2652۔ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، ہاں یہ پہلے گزر چکی۔ جسے اسلام پر اعتراض ہے وہ بخاری کے خلاف بولے گا ہی بولے گا، اور شیخ اکبر کی بات آپ کو لکھائی نا، یہ تو اللہ کے خلاف بول پڑے، اللہ کے رسول کے خلاف بول پڑے۔ تو بخاری کے امام بخاری نے اس موضوع پر تھوڑی حدیثیں وارد کی ہیں، انہوں نے کوئی خاص مسئلہ سی، او بھائی تیرا بڑا بھائی اللہ کے خلاف یہ باتیں کہہ رہا ہے، یہ وہی ذہنیت ہے، مینٹالٹی وہی ہے کہ اللہ پر اعتراض ہے ان کو، اللہ کے رسول پر اعتراض ہے ان کو، وہاں امام بخاری کہاں پہنچ سکتے ہیں پھر؟ کاش کہ اتر جائے تیرے من میں میری بات۔ بہت حدیثیں جی میں کافی پہلے لکھا چکا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے یہ جو چاروں کا ذکر اس آیت میں اشارتاً دکھایا گیا ہے، اس موضوع پر بھی بہت حدیثیں ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ کو لکھائی کہ سب سے وہ رحم دل، اس میں بھی ان 4 کا ذکر ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے میرے صحابہ کو نبیوں اور رسولوں کے بعد چن لیا اور میرے لیے 4 کو چنا ہے۔ وختار علی منہم اربعۃ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، 4 کے نام لیے۔ مجمع الزوائد 16383 16383۔ 4 یار کے حوالے سے ایک اور حدیث سنیے۔ حضور فرماتے ہیں رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الہجرۃ واعتق بلالا من مالہ، رحم اللہ عمر یقول الحق وان کان مرا ترکہ الحق ومالہ صدیق، رحم اللہ عثمان تستحییہ الملائکہ، رحم اللہ علی اللہم ادر الحق ما حیثما دار۔ یہ حدیث ویسے تو غریب ہے لیکن اس کے تمام اجزاء کے حق میں شواہد موجود ہیں۔ ایسی حدیث کو قبول کر لیا جاتا ہے شواہد کی وجہ سے، وہ کم از کم درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے۔ فرمایا اللہ ابو بکر پہ رحم کرے، اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی اور ہجرت کی رات مجھے اٹھائے پھرا اور بلال کو آزاد کیا اپنے مال سے۔ اللہ عمر پر رحمت کرے، حق بولتا ہے خواہ کڑوا ہو، حق کی خاطر اکیلا رہ جاتا ہے مگر حق کو نہیں چھوڑتا۔ اللہ عثمان پہ رحم کرے، فرشتے بھی اس کا حیا کرتے ہیں۔ اللہ علی پہ رحمت کرے، اللہ علی جدھر جائے حق ادھر جائے، حق کو علی کے ساتھ گھما دے۔ ترمذی 3714۔ اب یہ حق کا لفظ دیکھو نا، عمر کے ساتھ بھی ہے، حق کا لفظ دیکھو نا علی کے ساتھ بھی ہے، تھوڑا تھوڑا لفظی فرق ہے، بات ایک ہی ہے، اور انداز میں اپو اپنی جان ہے، جو جان ادھر ہے وہ ادھر نہیں، جو ادھر ہے وہ ادھر نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یجمع حب ہؤلاء الاربعۃ الا قلب مؤمن۔ ان 4 کی محبت اپنے دل میں مومن دل کے سوا کوئی نہیں جمع ہونے دے گا۔ ابو بکر و عمر و عثمان و علی، 4 کا نام لیا، فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی محبت اکٹھی ہوگی تو مومن کے دل میں ہوگی، اگر جدا جدا ہوگی تو سمجھ جاؤ کہ وہ منافق ہے۔ یہ جدا جدا محبت نہیں، خطرناکیاں پیدا کی ہوئی ہیں، اکٹھی محبت۔ اور یہ دیکھیں حضور کا دیا ہوا آئیڈیا ہے، لائن ہے، یہی طریقہ اہل سنت میں سنی ہمیشہ جمع کرتا ہے، اور حضور علیہ السلام کے مخالف چلنے والے ہمیشہ اشتراک پیدا کر کے کچھ لیتے ہیں کچھ چھوڑتے ہیں۔ یہیں نقطہ لیٹتا ہے، دا پوائنٹ لائز ہیئر۔ ہمارا ایک دوست تھا، وہ یہ کہا کرتا نقطہ یہاں لیٹتا ہے، وہ ڈائریکٹ ٹرانسلیشن کرتا تھا۔ فضائل صحابہ
امام احمد بن حنبل، حدیث نمبر 675 675۔ آج کل کے لوگوں نے ان چاروں کو اکٹھا کرنے کا نام بغض اہل بیت رکھا ہوا ہے۔ خدا کی قسم آپ کو اہل بیت کا بغض تلاشیاں لینے سے بھی نہیں ملے گا۔ یہ اس چیز کا نام، میں نے جھوٹ بولا ہے تم نے مانا کیوں نہیں، یہ بغض ہے۔ ذمہ داران امت اس بات کو نوٹ کریں۔ کبھی کسی کو دیکھا ہے اہل بیت کی شان میں اس طرح بدتمیزی کرتے ہوئے؟ ایسی خواہ مخواہ کی باتوں کو بے ادبیاں بنایا ہوا ہے جن کے اندر بے ادبی کی بو تک نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اس دور میں ناسبی اور خارجی اور گستاخ اہل بیت کہا جا رہا ہے، اہل سنت کی بات کرتا ہوں، خدا کی عظمت کی قسم ان پر یہ الزام جھوٹا ہے۔ اور سنی جن لوگوں کو رافضی کہہ رہے ہیں، اللہ کی عظمت کی قسم وہ واقعی رافضی ہیں۔ تقابل ٹھیک کر لو۔ اچھا میں ثبوت دیتا ہوں، جن باتوں سے آپ کو لوگ ناسبی اور خارجی کہہ رہے ہیں، ان باتوں میں سے کسی بات کو ناسبیت یا خارجیت اگلوں نے نہیں لکھا۔ 1400 سالہ مجددین کی بات کرتا ہوں، اور جو یہ باتیں کرتے ہیں ان کو اگلوں نے رافضیت لکھا ہے۔ بات ختم۔ جواب علمی نہیں ہوگا، سوچ لو، غصہ نہ کر، ادھر غصے نہیں چلیں گے، اصول کی بات کی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ابو بکر عمر کو جو افضل نہ مانے وہ رافضی ہے، میں لاکھوں کتابوں میں دکھا سکتا ہوں، اور جو ان کو افضل مانے وہ خارجی ہے، ایک ٹوٹی پھوٹی کتاب میں بھی دکھا دو۔ اسلامی کتاب ہونی چاہیے، اہل سنت کی کتاب۔ حضرت میر معاویہ کو برا کہنے والا رافضی ہے، میں لاکھوں کتابوں میں دکھا سکتا ہوں۔ ان کو اچھا کہنے والا خارجی ہے، ایک کتاب میں دکھا دو۔ ایسا نہیں ہے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے عزیزان گرامی، یہ نایاب کتابیں اور کہیں کسی کونے خدرے سے باہر کی فلاں ملک کی چھپی ہوئی میں نے فلاں لائبریری میں دیکھی ہے، اس طرح کی باتیں آپ کو الاپتا ہوا جب کوئی بندہ نظر آئے تو اس نے اپنے اوپر کوئی بھی لیبل لگایا ہوا ہو، اس کا لیبل اتار کے اسے بے نقاب کر دو، جھوٹ بولتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ایسی کتابیں جو باہر کے ملکوں میں کسی لائبریریوں میں پڑھی ہوں، ان پر دین کا دار و مدار ہو سکتا ہے؟ دین کا دار و مدار تصریحات پر ہے، محکمات پر ہے، واضحات پر ہے، بینات پر ہے، مختارات پر ہے، مجددین کے اقوال پر ہے۔ ایسی غیر معروف بندے کی غیر معروف کتاب، اور نایاب اور اویلیبل ہی وہ کتاب نہیں ہے، نایاب کتاب ہے۔ بات بات پہ یہ لوگ چبل مارتے ہیں۔ بہت حدیثیں ہیں جی، ان میں سے میں نے چند آپ کو لکھائی ہیں اور بتائی ہیں۔ ایک بات یہاں پہ عرض کر دوں، یہ جو اس آیت میں ارشاد ہوا ہے کہ ان کی یہی مثال تورات اور انجیل میں بھی ہے، تو تورات میں کیا لکھا ہوا ہے اور انجیل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ میں آپ کو شارٹ سناتا ہوں، فی الحال انجیل کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ انجیل میں لکھا ہے، آسمان کی بادشاہت اس رائی کے دانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے اپنے کھیت میں بو دیا ہو۔ وہ سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے، مگر جب بڑھ جاتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا ہوتا ہے، ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ یہ متی کی انجیل باب نمبر 13 آیت نمبر 31-32 3132۔ آسمان کی بادشاہی، اس پر بھی ذرا غور کرنا نا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام دینوں پر غالب دین کی بات ہو رہی ہے۔ وہ دین جو آسمان کی بادشاہی پر مبنی ہے، بنی اسرائیل کی بادشاہی کی بات نہیں ہو رہی اور ہندوستان کی بادشاہی کی بات نہیں ہو رہی، آسمان کی بادشاہی، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور بہت حوالے ہیں جی، میں نے آپ کو ایک سنایا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔